کرنل انعام الرحیم صاحب، آپ نے تو ساری زندگی اس کے خلاف جد و جہد کی کہ عام شہریوں کا جو ہے فوجی عدالتوں کے اندر کارروائی نہیں، عدالتی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اب ایک سابق وزیر اعظم جو ہے شاید ان کا ٹرائل ہوئے گا، آپ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ہمارا تو ڈے ون سے یہی پوائنٹ ہے کہ سیولین شوڈ ناٹ بی ٹرائڈ بائی دی ملٹری کورٹس. جتنے بھی ٹرائل ہوئے سب کو ہم نے چیلنج کیا، اور یہ سب سے دکھ کی بات ہے، یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کے زمانے میں یہ دوبارہ ریت پڑی. پہلے جب ملٹری کورٹس بنائی گئی ٹیررسٹ کے لیے، اس میں آئین میں امینڈمنٹ کی گئی، 17 لوگوں کو ٹرائل کیا گیا اور اس کے اندر بھی ایک کلاس تھی کہ 2 سال بعد یہ امینڈمنٹ ول ڈائی ڈاؤن. تو چلیں امینڈمنٹ آپ نے کر لی، پارلیمنٹ اگریڈ ٹو اٹ کہ ہم یہ کریں گے. لیکن ان کے دور میں وہ امینڈمنٹ بھی نہیں کی گئی. ان کے دور میں فیض حمید نے 27 لوگوں کو اغوا کیا گیا اور 27 لوگوں کا سیکرٹ ٹرائل کر دیا گیا. اس 27 لوگوں فوجی عدالتوں میں. اچھا، مگر یہ بتائیے، ایک چیز کلیئر کر دیجئے کہ ٹھیک ہے یہ روایت تو انہوں نے ڈالی اور غلط روایت ڈالی. یہ چیلنج میں نے سپریم کورٹ میں کیا، اٹ از اسٹل پینڈنگ دیئر ان سپریم کورٹ. ابھی تک سپریم کورٹ اس پہ خاموش ہے. سپریم کورٹ نے یہ کیا کیونکہ اس میں نے پارٹی بنایا تھا. خیر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، تو معاملہ ہی میں نے کیونکہ اس میں پارٹی بنایا تھا عمران خان صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو اور فیض حمید کو. اور اس کیس میں کبھی سنوائی نہیں ہوئی سنوائی کیا ہونی. پہلے کیس 3 مہینے عمر بندیال صاحب نے رکھا. ہی نیور وانٹڈ ٹو گیو ہم اے نوٹس، کیونکہ میں نے ریکارڈ پیش کیا کہ یہ جناب ہیں، ان کو کاؤنسل بھی نہیں دیا گیا. کاؤنسل نہیں دیا گیا؟ نہ ان کو. اچھا، مگر فیض حمید کو تو کاؤنسل اپنی مرضی کا دیا گیا. میں نے یہ کہا، میں نے کہا یار دیکھو کہ اس یہ نہیں کہہ سکتا میرا فیئر ٹرائل نہیں ہوا. اس کو تو ٹیم آف کاؤنسل ملی. اس نے اپنے دور میں جن لوگوں کے ٹرائل کرائے ان کو کاؤنسل بھی نہ دیا گیا. اچھا، ایک چیز واضح کر دیجئے کہ اگر کوئی سویلین ملٹری انسٹالیشن کے اوپر بھی حملہ کرے تب بھی اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں میں؟ قانوناً آرمی ایکٹ کی پروویژن کے تحت آرمی صرف 2 چیزوں پہ سویلین کا ٹرائل کر سکتی ہے. ایک، اگر کوئی سویلین سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کرے تو پھر اس کا ٹرائل ہوگا. ہو سکتا یعنی پروویژن تھی، اب وہ پروویژن بھی ختم ہے. دوسرا ٹرائل یہ ہے کہ اگر کوئی سویلین بغاوت پھیلانے کی کوشش کرے، فوج میں ڈسسیٹسفیکشن پھیلائے 21D کے تحت، تو اس کا بھی ٹرائل فوج ہی کرے گی. یہ 2 پروویژنز ہیں جو ایوب خان نے آرمی ایکٹ میں انٹروڈیوس کروائی، جو ابھی تک موجود ہے. اس کے تحت عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے؟ اس کے تحت تو کسی کے بارے میں اگر یہ ایویڈنس مل جائے، اگر ایویڈنس ہو تو ایویڈنس کی بات ہے نا. اچھا، مگر روایت اور سیاسی اس کے جو امپلیکیشنز ہوں گے، سینیٹر عفنان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ کیا یہ اچھی روایت ہوگی سیاسی کلاس جو بٹھائے گی کہ ایک سابق وزیر اعظم کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کی سازش تھی، اس سازش کے اندر جو ہے وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا تھا. اب ان این آئیڈیل ورلڈ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ کسی سویلین کا جو ہے وہ ملٹری میں ٹرائل ہو، کیونکہ اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. بالخصوص اگر کوئی سیاستدان ہے، اس کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے، اس کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. بہتر یہی ہے کہ اس کو جو ہے سول کورٹ میں رکھا جائے معاملے کو. لیکن یہ ظاہر ہے وہ منسٹر آف لا اور اٹارنی جنرل اس کو بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو سیاسی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ سول کورٹ میں ہونا چاہیے، ادروائز ان کو فائدہ ہوگا، وہ اس کی لیجیٹمیسی کو ہمیشہ چیلنج کرتے رہیں گے. اور پھر آپ فلڈ گیٹس کھل جائیں گے، پھر آگے جا کے بھی کسی اور سیاستدان کا بھی اس طریقے سے ماضی میں ہوا ہے، ماضی میں ٹرائل ہوگا. ماضی میں ملٹری کورٹ پہ اب ہمارے ایک سینیٹر ہیں، سینیٹر مسرور احسن، ان کو ملٹری کورٹ میں 12 سال قید سزا ہوئی تھی اور اس میں کوئی اپیل بھی نہیں تھی. 80s کی بات بتا رہا ہوں میں. جی، مگر اس کے اندر تو جو فیض حمید ہے ان کی تو سویلین کورٹ میں اپیل ہے. کرنل انعام صاحب اس میں نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ آرمی کورٹ آف اپیل کے اندر ہی اپیل ہوتی ہے. اچھا نہیں، مگر اب سول کورٹ میں نہیں معاملہ جاتا آرمی کورٹ آف اپیل پہلے آپ جائیں گے. ہاں، اس کے بعد ہی کین فائل اے ریٹ. وہ 3 کنڈیشنز ہیں. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ان کا ٹرائل وداؤٹ جورسڈکشن کیا گیا ہے، یا ایسی سزا دی گئی ہے جو کتاب میں نہیں لکھی ہوئی جس کو کورم نان جوڈس کہتے ہیں، یا بدنیتی پہ مبنی تھا پورا ٹرائل. یہ لانے اگر یہ ایویڈنس لے کر آتے ہیں تو پھر ہائی کورٹ از obliged ٹو انٹرفیئر ان دی میٹر، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، یہ ریٹ جورسڈکشن ہے. وہ اپیل کے بعد جائیں گے. جب ملٹری کورٹ میں اپیل اگر ان کے خلاف ہو جاتی ہے تو اس کے بعد. ٹھیک ہے، میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض کو تو ڈسکس کر لیا ہے، مگر اس سارے سازش کا ایک جو پہلو ہے وہ ثاقب نثار صاحب بھی ہیں، جن کو 2 چوری کی گاڑیاں جو ہیں وہ ٹاپ سٹی سے پکڑ کے جو ہے وہ یہ جنرل فیض نے ان کو دی ہوئی تھی. 2 قیمتی ترین. وہ ثاقب نثار صاحب کے ریپرزینٹیٹیو تو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ اس وقت؟ نہیں، وہ ریپرزینٹیٹیو کی بات نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیسے ایک چیف جسٹس چوری کی گاڑیاں چلا رہا تھا. یہ مطلب ان کا موقف چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ وی لیٹ دیٹ گو. مگر نیازی صاحب آپ کی جانب
اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سزائیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت کرنے کا عمل جو ہے وہ آہستہ آہستہ گزرتا چلا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے اوپر نان بیلیبل وارنٹس شائع کیے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو یہ تصادم سے آپ کو رکنا ہوگا. آپ کی پارٹی کے اندر کیا تھنکنگ ہے، کیا پاپولر تھنکنگ ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ کیسے مسئلے سے نکلا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ نہ مذاکرات سے پیچھے ہٹتی ہے اور نہ مطلب اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹتی ہے. وہ سوچ رکھتی ہے کہ میں نے آگے کی طرف موو کرنا ہے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے 9 مئی کے حوالے سے بھی بڑی واضح ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر ایک اعلی سطح جو ہے وہ سپریم کورٹ کے نیچے ایک بنا دیں کمیشن، کیونکہ ہم تو یہ نہیں کرنے والے، کیونکہ اس کے جو بینیفیشری ہے وہ تو مسلم لیگ نون ہے، ہم تو نہیں ہے نا. ہم ایسا کام کیوں کریں گے جس میں ہم خود پھنسیں؟ ہاں، اگر کوئی کہیں پہ کوئی کالی بھیڑ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انوالومنٹ ہے اس کی، تو اس کے لیے بھی وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی، تاکہ ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے ہر ایک شخص کو. جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو انصاف ملے گی، جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو سزا ملے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو سزا نہ ملے، لیکن جو گناہ گار ہوں اور جو بے گناہ ہوں ان کو بے شک آپ مطلب آگے کی طرف لے کے جائیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت، میں نے پہلے کہا کہ معیشت آپ کی بیٹھ چکی ہے اور وقت کا تقاضا ہے. دیکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں NRO دے دیں. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم جب بھی بیٹھیں گے وہ پاکستان کے مفاد میں بیٹھیں گے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے. ٹھیک، میں چاہوں گی آپ نے جو ایک دہشت پیشکش کی ہے کہ جی کم از کم جو لوگ معصوم ہیں، جو بے قصور ہیں، ان کو تو آپ اسی کٹہرے میں نہ کھڑے کریں جہاں جو لوگ قصوروار ہیں ان کو. سینیٹر عفنان صاحب، اس کا کوئی تو طریقہ ہوگا نا، آپ پوری پارٹی کو تو نہیں آپ کٹہرے میں کھڑے کر سکتے. لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی میں ہم انوالو نہیں تھے اور پتہ نہیں کون تھے، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے. کنکلوڈنگ ریمارک تو وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ کے لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ آج بھی سب لوگ تو نہیں ہوں گے نا ان کی پارٹی میں، ہر بندہ تو نہیں. میں ہر بندے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ انوالو تھے، دیکھیں نا، سینکڑوں لوگوں پہ شواہد لائیں اور سول کورٹس میں لائیں جس طرح آپ نے شواہد، مطلب دیکھیں شواہد کیا ویڈیو سے زیادہ اور کیا شواہد ہوں گے. اگر آپ نے نہیں ماننا سول کورٹس میں لائیں، آپ نے تو ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا. میں تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ لوگوں نے کیوں جا کے حملے کیے. یہ سوال نہیں پوچھے. کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیشن دائر کریں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف فالس فلیگ آپریشن ہوا. کیسے فالس فلیگ تھا؟ آپ کے اپنے لوگ وہاں پہ گھوم رہے تھے. کمیشن کر دیں. جو لوگ وہاں گھوم رہے تھے آج تک آپ ان کو اون کرتے ہیں، تو کیسے فالس فلیگ تھا؟ آج یہاں تو چلے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو اون نہیں کرتے. آپ کے ابھی بھی وہ عہدے دار ہیں، بڑے بڑے عہدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. بات یہ ہے کہ 2013 سے 18 ہم نے کچھ بھی ان کو نہیں کہا. ایون PDM-1 کی گورنمنٹ میں انہوں نے 2018 کے بعد جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس ملک کے سول اداروں کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ، اس کو بھی تو یہ ریویو کریں نا.